یہ 2005 کی بات ہے. 2004 میں یہ میرا خیال انضمام کپتان بنا تھا. یہ جو آپ کرکٹ ٹیم میں دیکھ رہے ہیں نا، کرکٹ ٹیم میں جو دیکھ رہے ہیں نمازیں اور کس طرح دنیا میں شور مچ گیا کرکٹ میں نمازیں، اس سب کا کریڈٹ انضمام الحق کو جاتا ہے. انضمام الحق جب کپتان بنا تھا اس سے پہلے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا نمازوں کا. ندیم صاحب اس بات کے گواہ ہیں. ٹھیک ہے، وہاں وہ تو ماحول ہی اور تھے، کرکٹ کے ماحول ہی اور تھے. انضمام کپتان بنا، میرے ہتھے وہ چڑھ گیا، میرا دوست بن گیا. میں اب اس کا کمال یہ تھا کہ اس نے مجھے نہیں چھوڑا، مجھے ساتھ رکھا. اب میں اس وقت پی سی بی میں اتنے حالات بھی نہیں ہوتے تھے. اب تو مولوی کو نیڑے نہیں جانے دیتے نا. اس وقت کو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. تو میں پی سی بی میں ساتھ تھا. انضمام جہاں جاتا تھا، ٹیم جہاں جاتی تھی، میں ساتھ تھا. اور میں نے اس وقت انضمام نیا تھا تو انضمام کو 2003 کا آپ کو ورلڈ کپ اگر یاد ہو تو 2003 میں انضمام الحق نے 6 میچوں میں کچھ 19-20 سکور کیا تھا. تو جب یہ ٹیم واپس آئی تھی نا پاکستان، تو ایئرپورٹ سے میں انضمام کو لینے گیا تھا. وہ تصویر اخباروں میں مین پیج پہ لگی تھی کہ میں نے انضمام کا بازو پکڑا ہوا ہے اور بازو پکڑ کے بھاگ رہا ہوں. لوگ مارنے کو تیار تھے اس کو کہ اتنا برا کھیل کے آئے تھے، آئرلینڈ سے ہی ہار گئے تھے. تو خیر وہ جب آیا انضمام تو اس کو ٹیم سے نکال دیا انہوں نے. مجھے یاد ہے کہ ہم گاڑی میں جب انضمام کو گاڑی میں بٹھایا نا، تو گاڑی کے پیچھے جو صحافی بھاگتے ہیں وہ بھاگ رہے پیچھے. وہ کہنے لگے انضمام بھائی ایک بات بتا دیں، اگر آپ کو کپتان بنایا جائے تو کپتان بنیں گے؟ تو انضمام نے تھوڑا ہیجا کے کہا، انہوں نے کہا میں نے کھڈانا نہیں، اسی کپتان بنا دی گل کر رہے. وہی ہوا، انضمام کو نکال دیا. انضمام کو ٹیم سے نکال دیا تو میں انضمام کو لے کے 10 دن جماعت پہ چلا گیا. میں نے کہا تو ٹیم تو نکل ہی گئے ہیں، چل آپ 10 دن جماعت پہ لگا کے آئے. سیالکوٹ لے کے 10 دن لگوائے. تو اس سے اس کا ذہن بن گیا کہ یہ دین کا کام کرنا ہے. تو اللہ نے اس کو پھر کپتان بنا دیا. جب کپتان بنایا تو اس نے مجھے ساتھ رکھا اور ہم لوگوں نے مل کے، انضمام نے اور میں نے مل کے ٹیم کے اندر دین کا کام شروع کر دیا. لڑکے سارے نمازی بن گئے، 5 وقت کی نماز شروع ہوئی، اذانیں شروع ہو گئی، یہ سارا سسٹم چل گیا. اسی دور میں یوسف بھی مسلمان ہوا. تو خیر باب وولمر تھا اس وقت کا کپتان اور کوچ. باب وولمر مجھے کہا کرتا تھا، مجھے کہتا تھا کہ یار یہ تم نے کیا کیا ہے ٹیم کے ساتھ؟ میں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے کتنے ملکوں کی میں نے کوچنگ کی ہے، مگر اتنی ڈسپلن ٹیم میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. یہ لڑکی اتنے ڈسپلن کیسے ہو گئی؟ کوئی لیٹ نہیں ہوتا، رات کو کوئی نائٹ آؤٹ نہیں کرتا، سارے کمروں میں ہوتے ہیں، صبح فجر کی نماز پہ آتے ہیں، نمازیں 5. یہ کیا کمال کر دیا. وہ اس سے اتنا متاثر ہو گیا تھا اس بات سے کہ آہستہ آہستہ وہ اللہ کی باتیں سننا شروع کر دی تھی اس نے کہ اچھا اللہ کون ہے، وہ کیسا ہے، کہاں ہوتا ہے، سوال کرتا تھا. ہم اس پہ یہ محنت نہیں کرتے کہ تو بس دکھاتے تھے. میں تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر مسلمان صرف مسلمان بن کے غیر مسلموں کو دکھا دیتے تو خدا کی قسم دنیا میں ایک بھی غیر مسلمان رہ جاتا. اس نے تھوڑا سا مسلمان کے نزدیک سے نمازیں دیکھی اس نے. وہ کنٹینیوشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انضمام سے جو شروع کرایا تھا نمازیں اور جماعتیں آج تک چل رہی ہیں. جو میتھیو ہیڈن ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ، وہ بھی اسلام کے قریب آ گیا ہے. صرف کس بات سے؟ لڑکوں کو دیکھ کے کہ دیکھو اتنے زبردست لڑکے ہو گئے ہیں کہ کر کے رہے ہیں. اس نے ابھی کوئی ریکارڈنگ بھی کرائی اس نے. ہم لوگوں کو مسلمان بن کے دکھا دیں، حضور کا امتی بن کے دکھا دیں، سچ مچ کے ایمان والا جس کے دل میں اللہ ہو اور زندگی میں نبی کی زندگی ہو، یہ کر کے دکھا دیں. یقین کرو ساری خیریں پھیل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ.